اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. دوستو، یورک ایسڈ کی بیماری آج کل کے دور میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی بیماریوں میں سے ایک ہے. یورک ایسڈ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہماری خوراک کے ذریعے ہی ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں ان میں سے ملنے والا یورک ایسڈ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، جو کہ ہماری کڈنیز کی مدد سے پیشاب کے ذریعے جسم میں سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ ہمارے جسم میں زیادہ تعداد میں جمع ہو جائے تو یہ ہماری باڈی میں صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہمیں آرتھرائٹس، گیٹھیا اور جوڑوں کے بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ساتھ ہی خون میں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. یورک ایسڈ بڑھنے کی بنیادی وجہ الکوہل کا زیادہ استعمال، تھائرائیڈ ہونے کی وجہ سے، سورائسس ہونے پر، میٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے، پروسیسڈ فوڈز کا زیادہ استعمال اور سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنا بھی ہائی یورک ایسڈ کی طرف لے جاتا ہے. اس کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ بڑے ہوئے یورک ایسڈ کو کس طریقے سے کچھ نیچرل اور اثردار گھریلو نسخوں کی مدد سے کیسے پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے جان لیتے ہیں. لیمن واٹر یعنی لیمو پانی. لیمو پانی آپ کی باڈی کو مزید الکلائن بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ یورک ایسڈ کو نیوٹرلائز کر کے کیلشیم کاربونیٹ کی پیداوار کو بیلنس کرتا ہے، اور اس کے اندر پایا جانے والا وٹامن سی ہائی یورک ایسڈ کو لوور کرنے میں کامیاب ہے. اس کے لیے آپ ایک گلاس نارمل پانی میں ایک لیمو کا رس نچوڑ کر صبح کے ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پی سکتے ہیں. چند ہی ہفتوں تک اس کو مسلسل پینے سے آپ کو واضح چینجز دیکھنے کو ملیں گی. جنجر ڈرنک. ادرک کو جوڑوں کی بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے انتہائی اثردار مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی انفلامٹری پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کو بڑھانے والے زہریلے ٹاکسنز کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اس کے لیے آپ 1.5 کپ پانی میں 4 سے 5 ٹکڑے ادرک کے ڈال کر انہیں 5 سے 7 منٹ تک بوائل کریں، یہاں تک کہ پانی 1 کپ باقی رہ جائے. اس کے بعد آپ دوپہر کے کھانے کے بعد اس کو پی سکتے ہیں. ایسا مسلسل کرتے رہنے سے آپ کو کم وقت میں ہی اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے. ان ریمیڈیز کو یوز کرنے کے ساتھ ہی آپ کو کچھ چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے کی بھی ضرورت ہے، جن میں کہ فائبر رچ فوڈز کا زیادہ استعمال. فائبر سے بھری چیزوں میں پالک، اورنج، ایپل، اسٹرابیریز اور بنانا وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی یورک ایسڈ کو ریڈیوس کرنے میں انتہائی کامیاب ہے، کیونکہ ان سبھی چیزوں میں فائبر کی سگنیفیکینٹ مقدار پائی جاتی ہے، اور اگر ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیا جائے تو یورک ایسڈ کے مسئلے میں کم وقت میں ہی اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. ویٹ گراس جوس. خاص طور پر یورک ایسڈ کے مسئلے میں ویٹ گراس جوس انتہائی افیکٹو میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی، کلوروفل اور فائٹو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان ٹاکسنز کو باہر نکال کر ہمارے بلڈ کو کلین کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ پروٹین کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ ویٹ گراس جوس کو بآسانی آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ ویٹ گراس جوس کے ڈال کر اس میں آدھے لیمو کا رس بھی نچوڑ لیجئے. اس کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں. دن میں 1 بار اس ڈرنک کا استعمال کرنے سے آپ کو چند ہی دنوں میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. ڈرنک مور واٹر. جب بھی ہماری باڈی میں یورک ایسڈ کی تعداد زیادہ بڑھ جائے تو ایسے میں اپنی باڈی کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے جیسے یورک ایسڈ بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کڈنی سے متعلق بیماریاں پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، جس سے کہ ہماری کڈنیز میں ٹاکسن زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے ڈیٹاکس نہیں ہو پاتی ہیں اور یہ سیدھا ہی کڈنی سٹون کو پیدا کر دیتی ہیں. اور جب بھی آپ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں سے زہریلے ٹاکسنز یورین کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ کے مسئلے میں بھی اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس عادت کو ترک کر کے یورک ایسڈ کو مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہائی فریکٹوز فوڈز کا استعمال بھی کم سے کم کریں، کیونکہ یہ یورک ایسڈ کے مسئلے کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں. کئی بار میڈیسن کھانے کے باوجود بھی اس بیماری میں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا. وجہ ہے بیلنس ڈائٹ کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جن میں کہ کیکس، بریڈ اور کینڈیز جیسی چیزیں بھی اس مسئلے کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں. اسی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھنے پر پروٹین بھی کم کھانے کی صلاح دی جاتی ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. اگر آپ ان بتائی گئی ریمیڈیز کو مسلسل استعمال کرتے ہیں اور ان ضروری باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کم وقت میں ہی یورک ایسڈ کی بیماری کو پوری طرح سے جڑ سے ختم کر